السلام علیکم۔ عالمی قافلہ گلوبل سمد فلوٹیلا اب غزہ کے بہت ہی قریب پہنچ چکا ہے۔ سینیٹر مشتاق احمد خان اور کشتیوں پر موجود دیگر رضاکار اور کارکن سب جانتے ہیں کہ خطرے کا لمحہ قریب آ رہا ہے، لیکن تمام لوگ پرعزم ہیں کہ ہم غزہ کے اندر امداد پہنچا کر ہی دم لیں گے۔ رپورٹس کے مطابق یہ قافلہ ابھی غزہ سے 850 کلومیٹر کی دوری کے اوپر ہے اور یہ فاصلہ 4 سے 7 دن کی مسافت کے اندر پورا ہو جائے گا۔ یونان کے جزیروں کے قریب گلوبل سمد فلوٹیلا کے اوپر بین الاقوامی پانیوں کے اندر ڈرونز حملے بھی ہوئے تھے، لیکن خوش قسمتی سے اس حملے کے اندر کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ لیکن اس حملے کے بعد اسپین کی گورنمنٹ نے ایک نیول جہاز گلوبل سمد فلوٹیلا کی حفاظت کے لیے بھیج دیا ہے، جبکہ اٹلی نے بھی ایک نیول فریگیٹ گلوبل سمد فلوٹیلا کی حفاظت کے لیے بھیج دی ہے۔ اس قافلے کے اندر بے پناہ یورپی ممالک کے لوگ بھی شامل ہیں، جن کی حفاظت کے لیے اٹلی اور اسپین اپنے نیول جہاز بھیج رہی ہے۔ رپورٹس کے مطابق اس قافلے کے اندر 52 سے زائد کشتیوں نے شرکت کی ہے۔ ان تمام کشتیوں نے اسپین کی بندرگاہ سے اپنا سفر شروع کیا تھا اور تیونس کی بندرگاہ سے باقی کشتیوں کے ساتھ مل گئی تھی، جس کے بعد اب یہ ایک قافلہ بہت بڑی تعداد کے اندر غزہ کی طرف رواں دواں ہے۔ کارکنان کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ رات کے وقت کشتیوں کے نزدیک بہت سارے ڈرونز دیکھے جا رہے ہیں، لیکن ابھی تک الحمدللہ کوئی بھی نقصان نہیں ہوا۔ لیکن سب جانتے ہیں کہ کشتیوں کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ غزہ کے اندر پہنچانے والا تمام سامان کشتیوں کے اندر موجود ہے، اور اگر ان کشتیوں کو کچھ ہو جاتا ہے تو گلوبل سمد فلوٹیلا کی تمام کوششیں رائیگاں چلی جائیں گی۔ فلوٹیلا کے لیڈنگ کمانڈر کا کہنا ہے کہ ان بے پناہ ڈرونز کے حملوں کے نتیجے میں وہ جہاز جو امدادی سامان لے کر جا رہا تھا اس کا انجن فیل ہو گیا تھا اور پھر ہمیں مجبوراً اس جہاز کو ڈاک کر کے ریپیئر کرنا پڑا۔ انہوں نے جوش اور عزم دکھاتے ہوئے کہا کہ یہ حملے اور مشکلات ہمیں اپنی منزل اور مقصد غزہ کی جانب جانے سے نہیں روک سکتے۔ جیسا کہ آپ کو آگاہ کیا گیا ہے کہ اس فلوٹیلا کے اندر اٹلی کے بھی بہت سارے سٹیزنز شامل ہیں، جس کی وجہ سے اٹلی کی گورنمنٹ نے جہاز تو بھیج دیا ہے حفاظت کے لیے، لیکن ساتھ ہی وہ قافلے کے لوگوں کے اوپر پریشر بنا رہے ہیں تاکہ وہ اس قافلے کے اندر مزید آگے نہ جائیں۔ اٹلی کی گورنمنٹ کے پریشر کے بعد 10 اٹالین سٹیزنز نے فلوٹیلا کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا ہے۔ اسرائیل کی وزارت خارجہ نے گلوبل سمد فلوٹیلا کے اوپر ہونے والے ڈرون حملوں کے بعد ایک بیان جاری کیا ہے۔ انہوں نے اپنے اس بیان کے اندر کہا کہ ہم افسوس کا اظہار کرتے ہیں کہ لوگوں کو اتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں کہ یہ تمام فلوٹیلا کے لوگ حماس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنے اس بیان کے اندر مزید کہا کہ فلوٹیلا کا مقصد غزہ کی عوام کی مدد کرنا نہیں، بلکہ وہ حماس کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں۔ اسرائیل کی نیوی نے یہ کہا ہے کہ ہم ہر طور پر اس فلوٹیلا کو روکنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم نے تمام ضروری اقدامات کر لیے ہیں۔ جیسے ہی فلوٹیلا اسرائیل کے پانیوں کے اندر داخل ہوں گے تو تمام نیوی فلوٹیلا کا گھیراؤ کر ان کو قابو میں کر لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کسی بھی صورت میں اس فلوٹیلا کو غزہ کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں دیں گے۔ دوسری جانب اسرائیل کے وزیر خارجہ بین گویر نے بھی یہی پیغام دیا تھا کہ اس فلوٹیلا کے تمام ارکان کو دہشت گرد قرار دے دیا جائے۔ وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ ان لوگوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے اور ان لوگوں کو آرام دہ زندگی گزارنے کا کوئی حق نہیں، کیونکہ یہ لوگ دہشت گردی کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ لیکن فلوٹیلا اپنی پوری تیاری کے ساتھ غزہ کی جانب رواں دواں ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی تمام ڈیولپمنٹ۔ جیسے ہی مزید کوئی اپڈیٹڈ اور لیٹسٹ نیوز آتی ہے میں آپ تک پہنچاتا ہوں۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں۔